آیت نمبر ہے 49، جس کا ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا۔ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش ہے واقعی۔ ایک ماں کیسے ایک اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے لمحہ لمحہ جیتی ہے، ہر لمحہ اس کا خیال رکھتی ہے، وہ اس کروٹ پہ نہیں گرتی ہے، اگر اس کو چوٹ بھی لگ جائے تو اپنے بچے کو بچاتی ہے، اپنی جان پہ کھیل کے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا سب کچھ قربان کر کے بچے کے لیے وہ کوشش کرتی ہے۔ لیکن آل فرعون جو تھے وہ ظالم اس قدر تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ قتل کرنا ان میں دو بار ہوا۔ ایک بار تو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا، اور دوسرا اس لیے بھی رہا کہ وہ نسل کشی کرنا چاہتے تھے بنی اسرائیل کی، جس کو ہمارے ہاں منصوبہ بندی کے نام سے، یعنی اولاد کم ہو، اخراجات کم ہوں، معاشیت پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، تو ان کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے بھی انہوں نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ دوسرا انعام اپنے اوپر بنی اسرائیل پہ گنوا رہے ہیں کہ ہم نے دوسرا انعام تمہارے اوپر یہ کیا، اور نجات کیسے دی تھی تمہیں، یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ، جب تمہارے لیے ہم نے دریا کو پھاڑ دیا، فنجیناکم، اور تمہیں نجات بھی دی تھی، وغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 50 ہے سورۃ البقرہ کی۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ انعام ذکر کیا کہ وہ تمہیں عذاب پہنچاتا تھا، اس سے نجات دی، اور دوسرا یہ انعام فرمایا اللہ نے ذکر کیا کہ تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مصر سے ہجرت کر کے نکلی تو راتوں رات، تو فرعون کو پتا چلا، وہ صبح ہوتے ہی دن چڑھتے ان کے پیچھے لگا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی تھیں اور سامنے دریا کی موجیں تھیں، تو بیچ میں بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، تو نے تو ہمیں پھنسوا دیا، مروا دیا، اب ہم گئے، کچھ ایسے جملے بول رہے تھے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں فرمایا تھا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کے حکم پہ میں نکلا ہوں، وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑنا ہوتا تو وہیں پہ ہلاک کروا دیتا، وہ بچانے والا ہے اور اس نے بچانے کا وعدہ کیا، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ جب آزمائے گئے بنی اسرائیل، ہلائے گئے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دریا پہ جو سامنے ہے عصا مارے، اس میں 12 راستے پھوٹ پڑے۔ اب یہ 12 راستے کیوں بنے تھے اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے 12 راستے ان میں بنا دیے، اور وہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے وہ اس میں سے گزر گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیا۔ تیسرا انعام اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اور ثُمَّ عَفَوْنَا، آیت نمبر 51 اور 52 دونوں میں، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ نے ان پہ تیسرا انعام کیا کہ ان کو معاف کیا، ان کے اس جرم کو۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اللہ نے ان کو کوہ طور پہ بلا لیا تھا، جب وہ دریا پار کر کے دوسری طرف جا چکے تو اللہ نے ان کو کوہ طور پہ 40 دن چلا کاٹنے کے لیے، عام لفظوں میں ہم اس کو کہتے ہیں عبادت کرنے کے لیے بلایا، اور تاکہ ان کو تورات عطا کی جائے۔ 30 دن کے لیے بلایا، پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، اس کے بارے میں آتے ہیں مسواک فرمائی انہوں نے، تو بہرحال وہ ایک الگ بحث۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 40 دن پورے کروائے، اور پھر پیچھے بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو، سونے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ بچڑا کیسے بنایا گیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل فرعونیوں کا، قبطیوں کا بہت سارا سونا جو کہ ان کے پاس بطور امانت رکھوایا گیا تھا، اس دور میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، یہ غلام تھے، تو غلاموں کے گھروں میں اپنی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا تھا کہ اس کو سنبھالو، اس کو رکھو، اس کو وہاں لے جاؤ۔ سونا بے تحاشا بے پناہ تھا، اور انہوں نے وہ سارا سونا بھی اس وقت میں سمیٹا بنی اسرائیل نے، اور ساتھ لے کر دریا پار کر آئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہماری شریعت میں کسی کا مال یہ لینا حلال نہیں ہے، اس کو پھینک دو، کیونکہ بنی فرعونی تو جو ہے غرق ہو چکے، لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے گڑھا کھودا، اس میں اس سارے سونے کو پھینک دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے چلے گئے۔ ان میں ایک سامری جادوگر بھی تھا، اس نے وہ سارا سونا نکالا اور اس کو پگھلا کر، ڈھال کر، ایک بچڑے کی صورت میں اس کو ڈھال دیا، بنا کر بچڑا کھڑا کر دیا اس سونے کا، اور اس میں بعض کہتے ہیں کہ ایسے سوراخ کیے کہ جس سے
ہوا گزرتی تھی تو جیسے باجے میں سے ہوا گزرتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس کی آواز ایسے آتی تھی جیسے اصلی گائے کا بچڑا بولتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہ معبود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہمیں بتانا بھول گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ پوری بحث کیوں ہوا ان کے ساتھ ایسا؟ دراصل جیسے ہی انہوں نے دریا پار کیا تو ان میں جو سامری جادوگر تھا وہ سب کے پیچھے تھا۔ اس کا قصہ آگے چل کے سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، تو یعنی اس کی تفسیر میں آتا ہے، تو یہ سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ فرعون کو پتا تھا نبی موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، اس لیے وہ اپنا گھوڑا اپنی سواری لے کے وہیں پہ رک گیا، دریا کے دوسرے کنارے پہ۔ اس کو پتا تھا یہ سچے رب کے ماننے والے ہیں، راستے ان کے لیے بنے ہیں، یہ تو جھوٹا خدائی کا دعوے دار تھا نا، تو وہ اس کے لیے تھوڑی دریا راستہ دے سکتا تھا، اس لیے وہ رک گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو کہ اپنی ایک گھوڑی پہ سوار تھے خوبصورت، اور فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلا۔ جیسے ہی فرعون کی سواری نے حرکت کی، پیچھے سے پوری فوج بھی اس کے پیچھے چل پڑی، تو یوں فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی، ڈوب گئی، ہلاک ہو گئی۔ پانی واپس مل گیا اور وہ اس میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب یہ سامری سب سے آخر میں تھا، اس نے یہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ یہ کیسے پہچانتا تھا اور اسے کیسے پتا چلا تھا، یہ پورا قصہ انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ میں چل کر بھی ذکر کریں گے۔ تو اس نے وہ سموں کی مٹی اٹھا لی جہاں سے جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی گزر رہی تھی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ تو بعض روایات کے مطابق اس سونے کے بچڑے میں وہ مٹی ڈال دی تو اس کی برکت سے وہ بچڑا اصلی بچڑے کی طرح بولنے لگ گیا، اور بنی اسرائیل اس وجہ سے اس کو شکوک و شبہات کا شکار ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ہم مزید اس کا ذکر بھی پڑھیں گے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو کیسے قبول کیا تھا، یہ 2 آیتوں کے بعد آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تیسرا انعام یہ کیا، تمہاری توبہ قبول کی، تمہیں معاف کیا، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، لیکن تم پھر بھی شکر گزار نہیں بن رہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر ایک تو زبان سے الحمدللہ کہنا، اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے عربی میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں۔ دوسرا عمل سے شکر ادا کرنا، ایسا کوئی کام فعل نہ کیا جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، ہر وہ کام عمل سے انجام دیا جائے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جو اس نے ہم پہ کی ہیں، جو اس کی فرما برداری رضامندی کی طرف لے جاتی ہوں، یہ ہے اس کا عملی شکر، کہ اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنانا، یہ عملی شکر ہے۔ اور زبانی شکر، زبان سے جو ہم کلمات شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کو پر کون سا شکر واجب ٹھہرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اللہ نے ان کو عطا فرمایا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔